بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. हट जाओ, बोलो शेख, हट जाओ जरा। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من ناواهم. اسلامی بھائی و عزیزوں اور دوستوں، آئیے محترم فضیلت الشیخ توصیف الرحمن راشدی حفظہ اللہ و تعالیٰ کی زبانی قادیانیت کی دوسری قسط ہم لوگ سماعت کرتے ہیں. ایک قسط آج سے تقریباً 1-1.5 مہینہ پہلے اس موضوع پر شیخ روشنی ڈال چکے ہیں. آج شیخ کوشش یہ کریں گے کہ اس کی دوسری قسط آپ لوگوں کے سامنے پیش کریں. میں شیخ حفظہ اللہ و تعالیٰ سے گزارش کروں گا کہ آپ آئیں اور اس موضوع پر روشنی ڈالیں. اس بات کی خبر دیتے ہوئے کہ شیخ کی شخصیت محتاج تعارف نہیں، آپ تشریف لائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. عقیدہ توحید وہ عظیم عقیدہ ہے. اللہ کا تعارف، اللہ کی وحدانیت کا اعلان وہ عظیم کام ہے جس کے لیے اللہ مالک نے انبیاء کا پورا سلسلہ بھیجا. عقیدہ توحید، لا الہ الا اللہ کا صحیح فہم وہ بنیادی چیز ہے جس کی بنیاد پر
حق اور باطل کو پہچانا جا سکتا۔ آپ نے کسی گروہ کو دیکھنا ہے یہ حق پر ہے یا باطل پر ہے، تو لا الہ الا اللہ، اللہ کا تعارف، اللہ کی وحدانیت کا اعلان، عقیدہ توحید وہ چھلنی ہے کہ اس کو لگا کر دیکھ لیجئے جو ان عقیدوں پر ہے جن عقیدوں پر امت کو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے وہ حق پر ہے، اور جو اللہ مالک کے بارے میں وہ عقیدے نہیں رکھتا جن عقیدوں کی تعلیم قیامت تک آنے والی انسانیت کو عرش والے کے کلام سے، مدینے والے کے فرمان سے ملتی ہے، تو یہ گروہ، یہ جماعت، یہ پارٹی اہل حق میں شامل نہیں ہو سکتے، بلکہ یہ باطل ہے اور یہ گمراہ لوگ ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اعمال کی قبولیت کی بنیادی شرط عقیدہ توحید ہے۔ عقیدہ درست ہے تو اعمال درست ہیں، عقیدے میں خلل ہے، شرک اس کے گھر میں بسیرا کر چکا ہے، عمل قبول ہوتے ہیں مومن کے، مشرک کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ وہ بھلے نمازیں پڑھے، اس کا اخلاق بہت اچھا ہو، اس کے معاملات بہت اچھے ہوں، اگر وہ مشرک ہے اس کے سارے عقیدے برباد ہیں، اس کے سارے اعمال برباد ہیں، اس کا ٹھکانہ ہمیشہ کی جہنم ہے۔ اہل ایمان کی یہ نشانی ہے کہ وہ اللہ مالک کو اس کی ذات و صفات و عبادت میں تنہا اور یکتا مانتے ہیں، نہ اس کی ذات میں کسی کو شریک کرتے ہیں، نہ اس کی صفات میں کسی کو شریک کرتے ہیں، نہ اس کی عبادت کے کسی بھی حصے میں کسی کو حصہ دار بناتے ہیں۔ نہ اللہ کی طرف اہل ایمان کسی کمزوری کو منسوب کرتے ہیں۔ مگر آئیے دیکھیے امت اسلام کے مقابلے پر امت قادیانی کوئی فرقہ نہیں ہے، قادیانی مسلمانوں میں سے نکلا ہوا کوئی گروہ نہیں ہے، بلکہ قادیانی پوری امت ہے، جس طرح محمد کریم کے ماننے والے پوری امت ہے۔ یہ امت قادیان ہے، یہ اسلام کے 72 فرقوں میں اس کا شمار نہیں ہے، بلکہ یہ اسلام سے الگ، اسلام کے متوازی، اسلام کے مقابل ایک جماعت ہے، ایک امت ہے، ایک گروہ ہے۔ جس طرح ہر نبی کو ماننے والے اس نبی کی امت کہلاتے ہیں، اگر کوئی یہودی عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تو وہ یہودیت کا فرقہ نہیں کہلائے گا، بلکہ وہ عیسائی کہلائے گا۔ اگر کوئی عیسائی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر مسلمانوں میں شامل ہو جائے تو وہ عیسائیت کی ایک شاخ نہیں کہلائے گی، بلکہ وہ امت اسلام کا فرد کہلائے گا۔ اسی طرح محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی ماننے والے وہ اسلام کا یا محمد کریم کی امت کا گروہ نہیں ہے، بلکہ وہ امت اسلام کی طرح مستقل نبی محمد کریم کے مقابل پر اپنے مرزا کو نبی مان کر مقابل پر پوری امت بن چکے ہیں۔ یہ امت قادیان اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا کہتے ہیں، ان کا کیا عقیدہ ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ مرزا کہتا ہے مجھے الہام ہوا اور اس الہام میں اللہ نے مجھے کہا میں نماز پڑھوں گا، میں روزہ رکھوں گا، میں جاگتا ہوں، میں سوتا ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نماز عابد پڑھتا ہے اپنے معبود کے لیے، روزہ عبادت ہے، عابد کرتا ہے معبود کے لیے۔ اللہ نماز کس کے لیے پڑھتا ہے؟ اللہ کس کے سامنے جھکتا ہے؟ اللہ کس کے لیے روزہ رکھتا ہے؟ کہ اللہ نے کہا میں نماز پڑھتا ہوں، میں روزہ رکھتا ہوں، میں جاگتا ہوں، میں سوتا ہوں۔ یہ ہے امت قادیان کا عقیدہ اللہ کے بارے میں۔ آئیے اللہ کے سچے کلام سے، یہ تو مرزا کو جھوٹا الہام ہوا، اللہ نے جو اپنا سچا کلام اپنے سچے رسول محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، اللہ کے سچے کلام سے پوچھتے ہیں کیا سونے کی کمزوری جو انسانوں کے اندر، مخلوقات کے اندر ہے، کیا اس کی نسبت اللہ کی طرف کرنا جائز ہے؟
اللہ کی کتاب ہمیں خبر دیتی ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ، اس سچے الہ کے علاوہ، اس سچے حاجت روا کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. هو الحی القیوم، وہ زندہ ہے، وہ قیوم ہے. لا تأخذه، اس کو نہیں پکڑتی، اس کو نہیں آتی نہ اونگ نہ نیند. اونگ اور نیند یہ کمزوریاں ہیں اور اللہ ان تمام کمزوریوں سے پاک ہے. اللہ کو اونگ نہیں آتی، اللہ کو نیند نہیں آتی. مرزا کہتا ہے اللہ نے الہام کر کے مجھے بتایا کہ میں جاگتا بھی ہوں، میں سوتا بھی ہوں. یہ اس رب کا تعارف نہیں ہے جس رب کا تعارف محمد الرسول اللہ نے کروایا صلی اللہ علیہ وسلم. میرے نبی کا نام آئے تو پیار سے کہا کریں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اس رب کی وحدانیت کا اعلان نہیں ہے، یہ رب کے بارے میں وہ ایمان نہیں ہے جو ہمیں مدینے والی ہستی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئی. اللہ کمزوریوں سے پاک ہے. صحیح مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ینام ولا ينبغي له ان ینام. اللہ نہیں سوتا اور نہ یہ سونا اللہ کی شان کے لائق ہے. نہ اللہ سوتا ہے نہ سونا اللہ کی شان کے لائق ہے. اہل شرک اور اہل کفر دو ہی راہوں کے راہی ہیں. یا تو اللہ کی طرف کمزوریوں کی نسبت کرتے ہیں جیسے مرزا نے کیا، اور یا اللہ کی سچی صفات کو چھین کر اپنے پیروں فقیروں بابوں حضرتوں میں بانٹ دیتے ہیں. اب نہ سونا شان کے خلاف ہونا، نیند اللہ کی شان کے خلاف ہونا، یہ خاصہ ہے اللہ کا. قرآن و حدیث کے دلائل سے یہ بات واضح ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نہ سوتا ہے نہ اس کے لائق ہے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ وارضاہ کی پوجا کرنے والی پارٹی، انہوں نے یہ صفت حضرت علی کو دے دی. ایک ذاکر کہتا ہے ہجرت کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علی میرے بستر پہ سو جاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا علی کہنے لگے اللہ کے نبی آپ جائیے، میں جانوں آپ کے گھر کے اندر موجود ہوں، مکہ جانے، قرآن جانے، امت جانے، کعبہ جانے، مجھے سونے کا آپ کیوں کہتے ہیں؟ میں تو کبھی سوتا نہیں ہوں. نعوذ باللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علی اگر تو پہلے کبھی سویا ہوتا آج میں تجھے سونے کا کہتا بھی نہ. علی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کیوں میرے سونے پر آپ اتنا زور دے رہے؟ کہا نہیں میں تو نہیں دے رہا، مجھے تو کوئی مطلب نہیں ہے تو سو یا نہ سو، مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں. سونے کا زور میری طرف سے نہیں ہے، اللہ کی طرف سے ہے. اللہ کہتا ہے آج علی کو سلاؤ. علی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اتنا زور کیوں دے رہا ہے؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. نقل کفر نباشد. اللہ کے نبی نے کہا علی اللہ کہتا ہے علی کو سلاؤ، اگر علی نہیں سوتا میری توحید کو خطرہ ہے. علی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی توحید کو کیا خطرہ ہے؟ کہا اللہ نہیں سوتا، علی بھی نہیں سوتا. اللہ لوگوں کو یقین ہو جائے گا یہ وہی اللہ ہے، نہ اسے نیند آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے. ایک رات ہجرت کی علی کو بستر محمد پہ سلا دو تاکہ فرق ہو جائے. وہ اللہ وہ ذات ہے جو کبھی نہیں سویا، علی وہ ذات ہے جو کبھی نہیں سویا سوائے ہجرت کی رات کے. کھڑی تھئی ہجرت دی رات رسول پاک فرمائندے نے یا علی جی مولا آج میرے بستر تے سمجھا مولا میں تے کدی ستا ہی نہیں، جے اگے ستا ہوندا آج میں سمجھدا بھی نہ تے مولا آج کیوں زور دیندے ہو ساموائن میرے رکن نال ہی تہاڈا مقصد حل ہے. میں گھر چھواں کسی دی مجال نہیں کوئی نیڑیوں لنگ جائے تو سا جانا ہے بے شک جاؤ اللہ دے حوالے، اللہ دے حفظ و امانت. میں جانا گھر جانے کنبہ جانے برادری جانے
شہر جانے، کعبہ جانے، قرآن جانے، جہان جانے۔ تو سجاؤ سمجھتے کیوں ہو؟ آواز آئیے میرا ویر مینوں تیری قسم میں تے نہیں سمجھدا، بے شک چپ کر کے پیارا ہے، مگر اللہ زور پیا دیندا ہے آج سما دے۔ جے علی نہ ستا میری خدائی نو خطرہ، اگر سو جائیں میری توحید بھی بچ دیے تے محمد دی نبوت بھی بچ دیے۔ جس دی عید ایک نیند، بڑی توجہ، جس دی ایک رات دی نیند تحفظ نبوت و توحید کرے اس نو آہدن علی۔ جنم عظم نال پیارے میں ایک فکرہ سنائی ونجا، چلو لطف سے اٹھائی لسن جڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور بہت بڑے مرتد دا لکھا ہویا جملہ ہے، میں عام معمولی بندیاں دی فکریں نہیں کدی استعمال کیتے۔ انہیں آکھیا رسول اللہ نے فرمایا یا علی سو جا، اللہ پیادہ ہے سما۔ علی مولا ہنس کے آدھے نے اللہ اتنا کیوں زور دیندہ ہے سمجھتے؟ آدھا ہے میری توحید انہوں خطرہ، کیسا خطرہ؟ رسول پاک مسکرا کے آدھے نے یا علی تو بھی جاننا ہے قرآن تعریف ہے اللہ دی، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ وہ ہے نہ کدی اونگ گیا ہے نہ کدی ستا ہے۔ جاگنا ہے جس بیٹھے ہو، اللہ وہ ہے اس دی تعریف ہے، اللہ اس نو آہدین جڑا نہ اونگے نہ سمے، کدی نہ سمے، تو بھی نہ کدی سمے ہے نہ کدی اونگے ہے، لوگاں نو پاک ہو ایسی علی اللہ ہے۔ آج ساؤں کے دس دے علی الگ اللہ الگ، جڑا کدی نہیں ستا ہو اللہ ہے، جڑا ہجرت دی راہ سو گیا ہو علی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہ ظالم، یہ اہل کفر، یہ اہل شرک یا تو اللہ کی طرف کمزوریوں کی نسبت کرتے ہیں یا اللہ کی صفات کو لے کر اپنے بزرگوں میں، اپنے الہوں میں، اپنے معبودوں میں، اپنے بابوں کے اندر تقسیم کر دیتے ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی اپنی کتاب یہ تذکرہ ہمارے ہاتھ میں ہے، اس کے صفحہ 653 پہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا انی مع الافواج آتیک بغتہ، میں فوجوں کے ساتھ اچانک ناگہانی طور پہ آ جاؤں گا۔ انی مع الرسول اجیب، میں رسول کے ساتھ ہو کر جواب دوں گا۔ اپنی نبوت پہ دلیل دیتے ہوئے الہام ذکر کرتا ہے کہ اللہ نے وحی کر کے مجھے کہا کہ میں اپنے رسول کے ساتھ ہو کر جواب دوں گا۔ اختی و اصیب، میں خطا بھی کروں گا اور بھلائی بھی کروں گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اللہ کی طرف خطا کی نسبت کرنا یہ کفر ہے، یہ وہ اللہ کا تعارف نہیں ہے جو سچے رسول نے اپنی سچی امت کو بیان کر کے سنا کر قرآن کی آیات پڑھ کے یاد کروایا تھا۔ یہ تمہارا اللہ ہوگا جو بھولتا ہے، جو اہل ایمان کا رب ہے وہ بھولتا نہیں ہے۔ آئیے رب کے سچے کلام سے پوچھتے ہیں، مرزا جھوٹ بولتا ہے یا سچ کہتا ہے؟ سورۃ مریم آیت نمبر 64، فرشتے اعلان کرتے ہیں وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا۔ اور ہم آپ کے رب کے حکم کے بغیر نہیں آ سکتے، اسی کی ملکیت میں ہیں ہمارے آگے کی اور پیچھے کی تمام چیزیں اور جو اس کے درمیان ہیں، اور آپ کا رب بھولنے والا۔ اے امت قادیان، جس رب پر تم ایمان لائے ہو اور جس رب کے بارے میں تم عقیدہ رکھتے ہو کہ وہ بھولتا ہے، وہ تمہارا رب ہوگا، وہ سچا الہ نہیں ہے۔ جس سچے رب کا تعارف ہمیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا، اس کے بارے میں قرآن کی آیات آواز لگا رہی ہیں، اعلان کر رہی ہے وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، کہ تمہارا رب بھولتا، رب نہیں بھولتا۔ دوسرے مقام پہ غور کرتے ہیں، سورۃ طٰہٰ ہے، آیت نمبر 52 ہے، قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى۔ کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہ ان کا علم میرے رب کے ہاں کتاب میں موجود ہے، نہ تو میرا رب غلطی کرتا ہے نہ میرا رب بھولتا ہے۔
تم کہتے ہو کہ اللہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ غلطی بھی کرتا ہے، اللہ بھولتا بھی ہے، صحیح بھی کرتا ہے، غلط بھی کرتا ہے۔ ایسے رب پر ہم ایمان نہیں لاتے، ایسے رب کو اپنا الہ نہیں مانتے۔ جس طرح تمہارا نبی جھوٹا، ایسے ہی جس رب کا تعارف تمہیں جھوٹے نبی نے کروایا، وہ رب کی یہ صفات اس سچے رب کی صفات نہیں ہو سکتی۔ مرزا غلام احمد مالکی توہین کرتے ہوئے ایک اور مقام پہ لکھتا ہے، ہم تخیلاتی طور پہ فرض کر سکتے ہیں۔ مرزا کہتا ہے کہ قیوم العالمین ایک ایسا وجود اعظم ہے جس کے بے شمار ہاتھ، بے شمار پیر اور ہر ایک عضو اس کثرت سے ہے کہ تعداد سے خارج اور لا انتہا عرض و طول رکھتا ہے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ تیندوے کی طرح اس وجود اعظم کی تاریں جو صفحہ ہستی کے تمام کناروں تک پھیل رہی ہیں اور کشش کا کام دے رہی ہیں۔ اللہ کے بارے میں یہ تصور مرزا غلام احمد اپنی امت کو دے رہا ہے، امت قادیان میں پھیلا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا تصور اپنے ذہن میں ایسا رکھو کہ وہ بہت بڑے وجود کا مالک ہے، اس کا ہر عضو بہت زیادہ ہے، ہاتھ بھی بہت ہیں، قدم بھی بہت ہیں، اس کے اعضاء پوری دنیا پر پھیلے ہوئے ہیں اور وہ پوری دنیا پہ ہر عضو ہر جگہ پر پہنچ کر اپنی کشش کا کام کر رہا ہے۔ اہل ایمان کا رب ایک بکریاں چرانے والی کو لایا گیا، مصطفیٰ علیہ السلام سے کہا گیا اس کا سوال کیجئے ایمان کا، یہ مومنہ ہے یا نہیں؟ پیارے حبیب علیہ السلام نے سوال کیا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ وہ بکریاں چرانے والی اپنی انگلی کو آسمان کی طرف بلند کر کے کہتی ہے رحمان اپنے عرش پہ ہے۔ کہا میں کون ہوں؟ کہا اس سچے رب کا بھیجا ہوا سچا رسول ہے۔ فرمایا اس کو آزاد کر دو، یہ مومنہ ہے۔ اللہ اپنے عرش پر ہے، الرحمن علی العرش استوى، رحمان اپنے عرش پر مستوی ہے۔ عرش پہ ہوتے ہوئے اللہ پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ اللہ عرش پہ ہے کیسے؟ جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے۔ یہی تمام امت محمد کریم کا ایمان اور عقیدہ ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ، ان سے سوال کرنے والا سوال کرتا ہے اللہ کے عرش پر ہونے کے بارے میں، تو امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ کا عرش پہ ہونا معلوم ہے، اللہ کا عرش پہ ہونا معلوم ہے، اس کی کیفیت مجہول ہے، ہمیں نہیں پتا وہ عرش پہ کیسے ہے۔ اس کی کیفیت کو بیان کرنا یہ جائز نہیں ہے، اس کے اوپر ایمان لانا لازم ہے کہ اللہ اپنے عرش پر ہے، اور اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے۔ قاضی یار محمد قادیانی اپنی کتاب اسلامی قربانی صفحہ 34 پر مرزا قادیانی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے والے کشف کے بارے میں لکھتا ہے حضرت مسیح موعود نے ایک موقع پر اپنی حالت یہ ظاہر فرمائی کہ کشف کی حالت آپ پر طاری ہو گئی۔ غور سے سنیے گا اہل کفر کے جملوں کو، اور ہمارے اس ابتدائی جملے کو یاد رکھیے گا۔ کسی کو دیکھنا ہو یہ حق پر ہے یا باطل پر، چھلنی لگائیے عقیدہ توحید کے بارے میں کہ یہ اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتا ہے، توحید کے متعلق اس کے کیا نظریات ہیں۔ اگر اس عقیدہ توحید پہ ہے جو محمد کریم اپنی امت کو دے کر گئے صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر اس سے اگلی بات کی جائے گی، اور اگر وہ عقیدہ توحید میں فیل ہے تو اس سے کسی اور مسئلے پہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ انگریزوں کا پیدا کردہ نبی، یہ انگریزوں کے مال پہ پلنے والا نبی، یہ کذاب جھوٹا کہتا ہے کہ اللہ تعالی میرے ساتھ اس حالت میں ملتا ہے، اپنی صورت واضح کرتے ہوئے کہتا ہے گویا آپ عورت ہیں، مرزا غلام احمد عورت ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ قوت رجولیت کا ظہور اظہار فرمایا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ بات کی بات ہے، یہ بات کا مسئلہ ہے کہ مرزا غلام احمد سچا نبی تھا یا جھوٹا، یہ مسئلہ زیر بحث نہیں ہے۔ زیر بحث یہ ہے کہ مرزا غلام احمد مسلمان تھا یا کافر، اس کا اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ تھا، اس کا رب کی وحدانیت پر کیسا ایمان تھا،
وہ کس اللہ کو مانتا تھا، وہ کس الہ پر ایمان لاتا تھا، اس الہ کی شان کیا بیان کرتا تھا. یہ کہہ رہا ہے کشفی حالت بیان کرتے ہوئے کہ میں عورت کی صورت میں ہوں، اللہ تعالیٰ مرد کی صورت میں ہے، اور جو عورت اور مرد کے درمیان ماجرا ہوتا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، نقل کفر نباشد. اگر اس ظالم کے اس کفر کو ننگا کرنا مقصود نہ ہوتا، اپنے سچے رب کی اس توہین کے جملوں کو اپنی زبان پہ نہ لاتا. کہنے لگا کہ اللہ نے میرے ساتھ قوت رجولیت کا اظہار فرمایا. لا حول ولا قوت الا باللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون. مرزا غلام احمد قادیانی اپنی کتاب کشتی نوح صفحہ 47 پر لکھتا ہے، مریم کی طرح عیسیٰ کی روح مجھ میں نفخ کی گئی اور استعارہ کے رنگ میں مجھے حاملہ ٹھہرایا گیا. ابھی اس نے عورت ہونے کا دعویٰ کیا اور اب کہتا ہے کہ مجھ میں جیسے مریم علیہ السلام میں روح پھونکی گئی، حاملہ کیا گیا انہیں عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. کہا مجھے بھی عیسیٰ کے ساتھ حاملہ کیا گیا، اور آخر کئی مہینے کے بعد وہ حمل جو 10 مہینے سے زیادہ نہیں تھا، بذریعہ الہام مجھے مریم سے عیسیٰ بنا دیا گیا. اس طرح میں ابن مریم ٹھہرا. پہلے عورت بنا، پھر حاملہ ہوا، اور ڈیلیوری ہونے سے پہلے وہ بچہ جو باہر آنا تھا وہ بچہ اسی عورت کی شکل کے اندر مرد بن گیا. اس کی تو کھوپڑی کا علاج کروانا چاہیے کہ عقل بھی سلامت تھی اس کی یا نہیں. یہ پاگلوں کا امام ہے، مینٹل کیس ہے. بات کی باتیں ہیں، یہ نبی تھا، سچا تھا، جھوٹا تھا. ارے اس کی تو عقل ماری ہوئی تھی، اس کی تو عقل خراب تھی. اپنے آپ کو کبھی عورت کہتا ہے، کبھی اپنے آپ کو حاملہ بناتا ہے، پھر بجائے بچہ پیدا ہونے کے وہی بچہ اس کے اپنے روپ کی صورت اختیار کر لیتا ہے. مرزا غلام احمد قادیانی اپنی کتاب حقیقت الوحی صفحہ 337 پر مزید لکھتا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں میرا نام ہی وہ مریم رکھا جو عیسیٰ کے ساتھ حاملہ ہوئی. یہ چلتی پھرتی بی بی سی، یہ بندہ سی یا بی بی سی؟ یہ فیصلہ تو کر لو، یہ تھا کون؟ کس پارٹی کا تھا، کس برادری کا تھا؟ کبھی مرد ہونے کا دعوے دار، کبھی عورت ہونے کا دعوے دار، کبھی بچہ بننے کا دعوے دار. کہا میرا نام ہی وہ مریم رکھا اللہ نے جو عیسیٰ کے ساتھ حاملہ ہوئی، اور میں ہی اللہ کے اس فرمان کا مصداق ہوں. وَمَرْيَمَ ابْنَةَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا. میرے علاوہ کسی اور نے اس بات کا دعویٰ نہیں کیا، یہ دعویٰ میں ہی کرتا ہوں، لہٰذا میں ہی مریم ہوں، میں ہی عیسیٰ ہوں، میں ہی نبی ہوں. لا حول ولا قوت الا باللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون. آئیے مرزا غلام احمد کے ان دعووں کو لے کر اپنے سچے اللہ کے سچے قرآن پر پیش کرتے ہیں. قادیانی تو یہ اعلان کر رہے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ نے رجولیت کی قوت کا اظہار فرمایا اور ان کا نبی عورت کی صورت میں ظاہر ہوا. لیکن قرآن حکیم مرزا کے ان دعووں کو قرار دیتے ہوئے ہمیں پیغام کیا دیتا ہے، ہمیں درس کیا دیتا ہے، ہمیں عقیدہ کیا سناتا ہے. بدیع السماوات والارض انا یکون له ولد ولم تکن له صاحبہ. وہ آسمانوں اور زمین کا ایجاد کرنے والا اللہ، جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، اللہ جس نے زمینوں کو پیدا کیا. اللہ تعالیٰ کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے، کہاں ہو سکتی ہے، حالانکہ اس کی تو کوئی بیوی ہی نہیں. مرزا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ کی بیوی ہونے کا اعلان کرتا ہے، دعویٰ کرتا ہے کہ میں عورت کی صورت میں، اور رب نے نعوذ باللہ رجولیت کی قوت کا اظہار کیا، اور مالک کا سچا کلام مجھے اور آپ کو میسج دے رہا ہے، پیغام دے رہا ہے، عقیدہ سکھا رہا ہے. وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ. اللہ کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے، حالانکہ اللہ نے تو کسی کو بیوی نہیں پکڑا. نبی ہونے کی تو دور کہانی رہ گئی. ایسا دعویٰ کرنے والا انسان مسلمان نہیں بلکہ کافر ہے. مرزا غلام احمد قادیانی کی حالت یہ ہے، کبھی تو وہ خدا کی بیوی بننے کا دعویٰ کرتا ہے اور کبھی خود خدا ہونے کا اعلان کرتا ہے. اسی کتاب تذکرہ کے صفحہ 452 پر مرزا لکھتا ہے، ایک بار مجھے یہ الہام ہوا تھا کہ خدا قادیان میں نازل ہوگا اپنے وعدے کے مطابق. اس مینٹل کیس کے دعووں کو اگر آپ پڑھو گے، سنو گے تو سمجھ نہیں آتی یہ بننا کیا چاہتا ہے، یہ کہنا کیا چاہتا ہے، یہ کس سٹیج تک پہنچنا چاہتا ہے. کہا اللہ نے مجھ سے
اعلان کر کے کہا کہ خدا قادیان میں نازل ہوگا اپنے وعدے کے مطابق. کبھی تو یہ خود الہ خدا بنتا ہے، کبھی نعوذ باللہ خدا کی بیوی بنتا ہے، کبھی خدا کا بیٹا بنتا ہے. کہا خدا قادیان میں نازل ہوگا اپنے وعدے کے مطابق. اور اسی کتاب کے صفحہ 158 پر مرزا کیا عقیدہ پیش کرتا ہے امت قادیان کے سامنے سنیے. صفحہ 158 تذکرہ مرزا غلام احمد کی کتاب. کہتا ہے میں نے اپنے کشف میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں، لا حول ولا قوت الا باللہ، اور یقین کیا کہ وہی ہوں. میرا اپنا کوئی ارادہ اور خیال اور کوئی عمل نہیں رہا. اس اثناء میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی روح مجھ پر محیط ہو گئی، اللہ کی روح مجھ پہ غالب ہوگی. میرا جسم ختم ہو گیا، میرا جسم کا کوئی چیز باقی نہ رہی. الوہیت بڑے زور کے ساتھ مجھ پہ غالب ہوئی، اور میں اس وقت یقین کرتا تھا کہ میرے اعضاء میرے نہیں ہیں بلکہ اللہ کے اعضاء ہیں. میں خیال کرتا تھا کہ میں اپنے سارے وجود سے معدوم اور اپنے وجود سے نکل چکا ہوں. اب کوئی شریک اور مناظر رو کرنے والا نہیں رہا. خدا میرے وجود میں داخل ہو گیا. میرا غضب، میرا علم، میری تلخی، شیرنی، حرکت، سکون سب اسی کا ہو گیا. اور اس حالت میں یوں کہہ رہا تھا کہ ہم ایک نیا نظام، نیا آسمان، نئی زمین چاہتے ہیں. سو میں نے پہلے تو آسمان اور زمین کو اجمالی صورت میں پیدا کیا جس میں کوئی ترتیب اور تفریق نہ تھی. پھر میں نے منشاء حق کے موافق اس کی ترتیب اور تفریق کی، اور میں دیکھتا تھا کہ میں اس کے خلق پہ قادر ہوں، زمین و آسمان کے خلق پہ میں قادر ہوں. پھر میں نے آسمان دنیا کو پیدا کیا، اور میں نے کہا اِنَّا زَيَّنَ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحِ. پھر میں نے کہا اب ہم انسان کو مٹی سے پیدا کریں گے. پھر میری حالت کشفی سے الہام کی طرف منتقل ہوگی. اس چھوٹے سے پیراہے کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی کون سا کفر بک کر گیا. اس نے دعویٰ کیا کہ میں خدا ہوں، میں خود اللہ ہوں. آئیے اللہ کی کتاب سے سوال کرنے سے پہلے اسی مرزا کے چند اور دعوے، خدائی کا اعلان، خدا ہونے کا نعرہ، اس کو سنتے ہیں. اسی کتاب کے صفحہ 316 پر کہتا ہے خدا تیرے اندر اتر آیا. خدا مرزا غلام احمد کے اندر اتر آیا. صفحہ 625 پر اسی کتاب تذکرہ کا اس پہ لکھتا ہے کنتو کنزن مخفین فاحببت ان اعرف. اللہ نے کہا کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، بس میں نے چاہا کہ میں ظاہر ہو جاؤں. یا قمر یا شمس انت منی وانا منک. اے چاند، اللہ مرزا غلام احمد سے کہہ رہا ہے اے چاند، چاند تیزی پر گرہن لگا سے، اے چاند، اے سورج، انت منی وانا منک، تو مجھ میں سے ہے اور میں تجھ میں سے ہوں. تو مجھ سے ظاہر ہوا ہے اور میں تجھ سے ظاہر ہوا ہوں. لا حول ولا قوت الا باللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون. مرزا کے ان دعووں کو لیجئے، اللہ کے کلام پہ پیش کیجئے. مرزا نے پہلے اعلان کیا کہ میں خود خدا ہوں اور خدا میرے اندر اتر آیا. قرآن حکیم ہمیں درس دیتا ہے قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد. اللہ کتنے ہیں؟ اللہ قادیان میں نہیں اترا، اللہ مرزا کی صورت میں ظاہر نہیں ہوا. مرزا اللہ سے، اللہ مرزا سے نہیں ہے. مرزا کے اندر اللہ نہیں، مرزا اللہ نہیں، مرزا خدا نہیں، بلکہ مالک کہتا ہے قل هو اللہ احد. اللہ ایک ہے، اللہ دو نہیں ہے، اللہ تین نہیں ہے، اللہ ایک ہے. دوسرے مقام پہ قرآن حکیم کے غور کرتے ہیں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. تمہارا الہ اے امت محمد کریم، تمہارا الہ ایک ہے جو برحق ہے، جو سچا ہے، معبود برحق ہے. لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی سچا الہ نہیں. وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے. اہل ایمان کا اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں. فرق ہے اہل ایمان میں، امت قادیان میں اور امت محمد کریم میں. امت قادیان میں اور امت اسلام میں امت قادیان مرزا غلام احمد کو اپنا رب کہتی ہے. نبوت کے دعوے سے پہلے مرزا نے رب ہونے کا دعویٰ کیا، اور امت اسلام کہتی ہے، مالک کا فرمان سناتی ہے قل هو اللہ احد. اللہ ایک ہے، تنہا ہے، یکتا ہے. انما اللہ الہ واحد سبحانہ ان یکون له ولد. اللہ عبادت کے لائق تو صرف ایک ہی ہے، ایک ہی الہ برحق ہے،
اور وہ پاک ہے سبحانہ، وہ پاک ہے ان چیزوں سے کہ اس کے لیے کوئی لڑکا ہو کوئی بیٹا ہو، اللہ ان کمزوریوں سے پاک ہے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، قرآن حکیم کی یہ آیت مرزا کے کفر پہ مہر کا کام کرتے ہوئے ہمیں درس دیتی ہے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، وہ لوگ قطعاً کافر ہو گئے جنہوں نے کہا اللہ تین میں کا تیسرا ہے۔ اور مرزا کہتا ہے میں خدا ہوں، خدا میری صورت میں قادیان میں اترا ہے، خدا میرے اندر اترا ہے، اور خدائی کا اعلان کرتے ہوئے یہ ظالم اعلان کرتا ہے کہ میں خدا ہوں۔ قرآن حکیم ہمیں خبر دیتا ہے وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهُ وَاحِدٌ، دراصل سوا اللہ کے کوئی معبود برحق نہیں۔ وَإِن لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے، اور اگر تم اللہ کے علاوہ قرآن حکیم کی آیت پہ اللہ کے لیے غور کیجئے گا، اگر تم اللہ کے علاوہ کسی اور کو الہ کہنے کی باتوں سے باز نہ آئے، ان عقیدوں سے توبہ طائب نہ ہوئے، تو مالک کہتا ہے پھر اے کافرو تمہیں دردناک عذاب پکڑ لے گا۔ آج بھی عذاب کی دردناکی کو دیکھنا ہے تو جائیے دیکھیے، غور کیجئے، کبھی زلزلوں کے جھٹکے، کبھی سیلاب کی طوفانیے، کبھی بارشوں کی شدت، امت ہلاک ہو رہی ہے، امت برباد ہو رہی ہے۔ زلزلوں کا دکھ ابھی بھولا نہیں تھا، مظفر آباد کے اجڑنے کا غم ابھی سینے میں تازہ تھا کہ سیلاب کی مصیبت آ گئی، سیلاب کا غم، سیلاب زدگان ابھی اپنے گھروں کو لوٹے نہیں تھے، ابھی ان کے گھر دوبارہ بنے نہیں تھے کہ اس سال کے سیلاب نے پھر آ گھیرا۔ لوگوں یہ عذاب علیم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ رب کی طرف سے پھٹکار نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ رب کی طرف سے پکڑ نہیں ہے تو کیا ہے؟ اور یہ رب کی طرف سے پکڑ کیوں ہے؟ یہ عذاب کیوں ہے؟ کہ وہ دھرتی جس کو لا الہ الا اللہ کے نام پہ لیا گیا تھا، سچے رب کے نام پہ لیا گیا تھا، اس دھرتی کے اندر بیٹھنے والے کتنے ہی وہ ہیں جو خود رب ہونے کا اعلان کرتے ہیں۔ لاہور کی ایک بہت بڑی سرکار ہے نوری بوری والے، اس کی قوالی ہمارے پاس پہنچی ہے۔ اس ظالم کا قوال اس بڈھے کے سامنے قوالی پڑھتے ہوئے کہتا ہے نہیں جانا مسجد مندر نو، اس کے نزدیک مسجد مندر دونوں پارٹی ٹھیک ہے، اس کے کافر ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ نہیں جانا مسجد مندر نو رب منیا پاک کلندر نو، نہیں جانا مسجد مندر 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 نو، رب منیا پیر کلندر نو، میں پاؤنی یہ کمال نوری بوری والے، میں پاؤنی یہ کمال نوری بوری والے، میں پاؤنی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لوکی عرشاں اتے لبدے نے، عرش کے اوپر کون ہے؟ عرش کے اوپر کون ہے؟ لوکی عرشاں اتے لبدے نے، رب بوری والے دے اولے آ بیٹھا۔ لوکی عرش دے اتے لبدے نے، عرش دے اتے لبدے نے، لوکی عرش دے اتے لبدے نے، لوکی عرش دے اتے لبدے نے، لوکی عرش دے اتے لبدے نے، رب بوری اولے آ بیٹھا، میں پاؤنی یہ کمال نوری بوری والے، میں پاؤنی یہ کمال نوری بوری والے۔ لوکی عرش دے اتے، لوکی عرش دے اتے لبدے نے، دے اتے لبدے نے، لوکی عرش دے اتے لبدے نے، رب بوری اولے آ بیٹھا، میں پاؤنی یہ کمال نوری بوری والے، میں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پاک کلندر کو رب کہنے والوں، آج کلندر کا علاقہ سندھ میرے سچے رب نے ڈبو دیا ہے، بارشیں، سیلاب، طوفان اس کلندر کی دھرتی کو گھیر چکی ہے، تم اس کو رب کہتے ہو، اس سے کہو تو آنے والے سیلابوں کا رخ تو موڑ دے۔ جب تک ایک اللہ کو چھوڑ کر اپنے بزرگوں بڑوں کو خدا بناتے رہو گے،
الہ قرار دیتے رہو گے، ان کی عبادتیں کرتے رہو گے، قرآن کہتا ہے اللہ کی طرف سے عذاب علیم تمہیں پکڑتا رہے گا۔ رنگ علی شاہ پنجاب کا ایک بہت بڑا دربار ہے، اس کا گدی نشین اپنے مریدوں کے سامنے کھڑے ہو کر کہتا ہے، اعلان کرتا ہے، جو یہ کہے اللہ عرش پہ ہے وہ جھوٹا ہے، جو کہے خانہ کعبہ بیت اللہ ہے وہ بھی جھوٹا ہے۔ پھر کہتا ہے اللہ ہے کہاں؟ کہتا ہے خاک اور مٹی کے پتلے میں۔ یہ انسان خاک اور مٹی کا پتلا ہے نا، مٹی اور پانی کا پتلا ہے، کہا خاک اور مٹی کے پتلے میں 1450 سال سے اللہ ظاہر ہو چکا ہے۔ اس نے 2-3 دفعہ اپنی گفتگو میں یہ جملے دہرائے، ایک مرید اس سے قابو نہ رہ سکا، اس کے یہ جملے سنے بابا کی طرف دوڑ لگا دی، جا کے اس کے قدموں میں سجدہ کر کے اس کے قدموں کو پکڑ لیا، قدموں میں ڈھیر ہو گیا اور زبان سے کہنے لگا تو ہی میرا رب ہے، تو ہی میرا رب ہے، تو ہی میرا رب ہے، تجھے چھوڑ کے جاؤں کہاں؟ اللہ مسجد میں موجود ہے یا کعبہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کعبے میں موجود ہے یا نبی کی تربت پاک اور روضہ رسول اور نبی کا گھر ہے اور سونے کی جالی میں نور چمکے مار رہا ہے، یا مکے مدینے کی گلیاں بزرگ ہیں، ان کی عزت ان گلیوں سے اللہ کے ہاں زیادہ ہے۔ میں کہتا ہوں یہ کلمہ پاک، اللہ پاک، قرآن پاک، حدیث پاک اور حقیقت کی خلاف ورزی اور جھوٹ ہے۔ میں یوں کہوں گا کہ بسم اللہ کی صورت بھی بن گئی ہے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی بن گئی ہے، لا الہ کون ہے لکیری لا الہ نہیں، میں روشنی والا ہوں کہ اے لوگوں آپ کو خدا اپنی صورت میں ملے گا، نہ آسمان پر جانا پڑتا ہے، سمجھ 1400 سال سے اللہ تعالیٰ اس خاکی مٹی کے پتلے میں ظاہر ہو چکا ہوا ہے، اللہ کا نور ظہور ہو چکا ہوا ہے اور خدا بندے کی صورت میں ظاہر ہو چکا ہوا ہے۔ رب تو میرا ہے، رب میرا تو 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 ہے، میں جاؤں کدھر؟ رب تو میرا ہے۔ بولا 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 انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب تک تم رب کی حقیر گندی مخلوق کو خدا کہتے رہو گے، الہ مانتے رہو گے، ان کے قدموں میں سجدے کرتے رہو گے، تمہارے اوپر اللہ کے عذاب کا کوڑا برستا رہے گا، اور آخرت کے عذاب کا تو تمہیں تصور بھی نہیں ہے۔ یہ رب ہونے کا جھوٹا دعوے دار کہتا ہے رب انسان کی صورت میں ظاہر ہوا، اس کے مرید نے اس کے قدموں میں سجدہ کیا، اس نے قدم ذرا زور سے پکڑ لیے، رب صاحب کے قدم زور سے پکڑے، اتنی زور سے پکڑے کہ ڈب ڈگ پیا، وہ پشت کے بل زمین پہ گر گیا۔ میں کہا ظالمہ انہیں رب ہونے دا دعویٰ کیتا، تو سب دے سامنے رب نو ہی ڈیگ چھڑیا ہے، اینو تے کھلوتے رہن دیندا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مرزا غلام احمد کہتا ہے میں خود رب ہوں، خدا ہوں، خدا قادیان میں اترا ہے اور خدا میرے اندر داخل ہوا ہے۔ اور یاد کر لیجئے خدائی کے یہ دعوے کوئی نئے دعوے نہیں ہیں، یہی دعویٰ فرعون نے بھی کیا تھا۔ فرعون نے کہا تھا فقال انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، میں پالنہار ہوں، میں رب ہوں۔ فاخذہ اللہ نکال الآخرۃ والأولی، تو اللہ نے اسے دنیا اور آخرت کے عذاب میں گرفتار کر لیا۔ مرزا غلام احمد قادیانی رب ہونے کے، خدا ہونے کے دعوے کے اندر صوفیت کے گلے لگ رہا ہے، صوفیت کا ہم نوالا و ہم پیالہ بن رہا ہے۔ جو دعویٰ مرزا غلام احمد نے کیا کہ خدا میرے اندر آ گیا، میرے اعضاء خدا کے اعضاء بن گئے، نعوذ باللہ، یہ اعلان تو صوفیہ بہت پہلے سے کرتے آئے ہیں۔ منصور حلاج نے بھی یہی نعرہ لگایا تھا، اس نے کہا تھا انا الحق، انا الحق، میں خدا ہوں۔ سچے رب کو ماننے والوں نے اس مشرک زندیق کافر کو سولی پہ چڑھا دیا تھا، دھرتی کو اس کے گندے اور ناپاک وجود سے پاک کر دیا تھا۔ اس نے رب ہونے کا دعویٰ کیا، اور اگر یقین نہ آئے تو ہمارے جملے یاد رکھنا، آج تک صوفیہ منصور حلاج کی تعریف کرتے آ رہے ہیں۔
جو تصوف کا ہم نوالا و ہم پیالہ ہے وہ منصور حلاج کی تعریف کرتا ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب اپنے خطاب میں کہتے ہیں عاشق ہو میں عشق کماویں دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہوں منصور جے چک سولی دیتے جڑے واقف کل اسراراں ہو۔ منصور جو حقیقت کو جان چکا تھا، معرفت کو جان چکا تھا، اس کو سولی دے دی گئی۔ سکھ ریت روش منصوری نو، مولانا طارق جمیل فرما رہے ہیں سکھ ریت روش منصوری نو۔ منصور کی ریت روش کیا تھی؟ اس نے انسانیت کے پردے کو چاک کر کے اعلان کیا تھا انا الحق، میں خدا ہوں، میں حق ہوں، میں رب ہوں، رب میرے اندر آ چکا ہے۔ سکھ ریت روش منصوری نو ٹھپ رکھ ہن کنز قدوری نو۔ کنز قدوری فقہ حنفی کی کتابیں ہیں، کہا ان کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو چھوڑ دو، اب منصوری منہج پہ، منصوری عقیدے پہ، منصوری ریت روش پہ چلو۔ ہاں عاشق ہویں عشق کماویں دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو سائے سائے گدیاں ہزار غلامیں کر جانے باغ بہاراں ہو منصور جے چک سولی دیتے جڑے واقف کل سراراں ہو سکھ ریت روش منصوری نو ٹھپ رکھ ہن کنز قدوری نو۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ سکھ ریت روش منصوری نو ہن ٹھپ رکھ کنز قدوری نو۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے حلول کا عقیدہ بھی تسلیم کیا اور صوفیت کو اپنے گلے لگایا، صوفیت کا ہم نوالا اور ہم پیالہ بنا کہ اللہ میرے اندر اتر آیا پھر میرا وجود ختم ہو گیا۔ صوفیہ کے اندر بھی ہے نا فنا فی الشیخ، فنا فی الرسول، فنا فی اللہ۔ یہ آخری سٹیج ہے کہ انسان پہلے شیخ میں فنا ہوتا ہے، پھر نعوذ باللہ رسول میں فنا ہوتا ہے، اور پھر مجاہدے اور ضربے مار مار کے ایک سٹیج ایسا آتا ہے کہ انسان نہیں رہتا کہ بلکہ وہ اللہ میں فنا ہو جاتا ہے۔ اور وہ بھی یہی مرزا قادیانی بھی یہی دعویٰ کرتا ہے جو صوفیہ نے کیا تھا کہ خدا میرے اندر اتر آیا، میرے اعضاء نعوذ باللہ رب کے اعضاء بن گئے۔ یہ کفریہ عقائد ہیں۔ اللہ نہ کسی میں حلول کرتا ہے اور نہ ہی انسان عبادتیں، ریاضتیں، مجاہدے، چلے کر کر کے اللہ کی ذات میں فنا ہوتا ہے۔ انسان جتنی مرضی عبادت کر لے، جتنی مرضی ریاضت کر لے، جو مرضی کر لے، بندہ رہتا ہے، وہ رب بن سکتا۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر عبادت کرنے والا کون ہوگا؟ صحابہ آئے تھے مومنوں کی ماں سے مصطفیٰ علیہ السلام کی دن اور رات کی خبریں لی تھی اور پھر کہا تھا یہ تو رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک نے اعلان کیا کہ آج کے بعد میں کبھی افطاری نہیں کروں گا، مستقل روزے سے رہوں گا۔ ایک نے کہا میں شادی نہیں کروں گا، نہ شادی ہوگی نہ بیوی بچوں کے جھنجٹ ہوں گے، عبادت میں لگا رہوں گا۔ ایک نے کہا کہ قیام ہی کرتا رہوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور اس کی عبادت کرنے والا ہوں۔ سب سے زیادہ میں اللہ کی عبادت کرنے والا ہوں۔ میں نے شادی بھی کی ہے، میں روزے بھی رکھتا ہوں، میں تہجد بھی پڑھتا ہوں، نمازیں بھی پڑھتا ہوں۔ من راغب عن سنتی فلیس منی، جو میرے راستے کو چھوڑتا ہے اس کا محمد کریم سے کوئی تعلق نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ مومنوں کی ماں نے کہا تھا مصطفیٰ علیہ السلام کو اے اللہ کے حبیب علیہ السلام، نماز پڑھ کے رکوع اور سجدے اور قیام کی لمبائی سے آپ کے قدم سوج جاتے ہیں، آپ کے تو اگلے پچھلے معاف ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں؟ پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا عائشہ جس اللہ نے مجھ پہ اتنا بڑا احسان کیا ہے کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا کہا مصطفیٰ علیہ السلام نے؟ میں کیا نہ بنوں؟ کیا نہ بنوں؟ بندہ نہ بنوں؟ کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ان نعمتوں پر اپنے سچے رب کا شکریہ ادا نہ کروں، شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادتیں ریاضتیں کرنے کے باوجود کیا رہے؟ رب کے بندے رہے۔ بندہ ہی ہوتا ہے جتنی مرضی محنت کر لے، کبھی بندہ ترقی کر کے خدا نہیں، الہ نہیں بن سکتا، اللہ نہیں بن سکتا۔ یہ عقیدے رکھنا کفر ہے۔ قرآن حکیم ہمیں خبر دیتا ہے ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو، یہ تمہارا سچا رب ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ خالق کل شیء، ہر چیز کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ مرزا کو کس نے پیدا کیا؟
فرعون کو کس نے پیدا کیا؟ منصور حلاج کو کس نے پیدا کیا؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے پیدا کیا؟ ہر چیز کا خالق اللہ ہے. نیک بھی اللہ کی مخلوق ہے، بد بھی اللہ کی مخلوق ہے. وہ اللہ نہیں ہے، یہ اپنے دعووں میں جھوٹے ہیں، یہ الوہیت کا اعلان کرنے میں کذاب اور دجال ہیں. انسان رہتا ہے، وہ جو مرضی کر لے، جس مرضی مقام پہ پہنچ جائے، کبھی بندہ رب نہیں بن سکتا. ہمارے لیے پھر حکم کیا ہے؟ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ. تم اس کی عبادت کرو، وہ ہر چیز کا کارساز ہے. بندے کے لیے لازم ہے وہ عبادت کرے. جو گردن جھکتی ہے وہ عرش والے کے لیے جھکتی ہے. جس کی گردن جھک رہی ہے یہ خود اللہ، نہ اللہ اس میں حلول کرتا ہے، نہ یہ اللہ میں فنا ہوتا ہے. مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ اللہ نے کہا میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں اپنے آپ کو ظاہر کرنا چاہا تو اب مرزا قادیانی اے میرے سورج، اے میرے چاند، تو مجھ سے ظاہر ہوا، میں تجھ سے ظاہر ہوا. کنتو کنزن مخفین. یہ روایت صوفیاء کے ہاں ملتی ہے یا قادیانیوں کے ہاں ملتی ہے؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ یہ روایت نہیں ملتی. اس کا مرجع صوفیاء ہے، اس کا مرجع قادیانی ہے جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ چھپا ہوا تھا. اب پبلک کو اللہ نے اپنا آپ دکھانا چاہا تو مرزا غلام احمد کی صورت کے اندر نعوذ باللہ اللہ ظاہر ہوا. یہی عقیدہ صوفیاء کا اگر دیکھنا چاہو جو قادیانیوں کا ہے، انت منی وَأَنَا مِنْكَ، تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں. شیخ الحدیث مولانا زکریا اپنی کتاب فضائل صدقات حصہ دوم کتب خانہ فیضی لاہور سے جو چھپی ہے اس کے صفحہ 558 پر کہتے ہیں یا اللہ معاف فرمانا، جھوٹا ہوں، کچھ نہیں ہے، تیرا ہی ذل ہے، تیرا ہی وجود ہے. میں کیا ہوں؟ کچھ نہیں ہوں، جو تو ہے وہ میں ہوں. مرزا غلام احمد نے کیا کہا؟ انت منی وانا منک، تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں. صوفیاء کے امام شیخ زکریا اپنی کتاب فضائل صدقات میں لکھتے ہیں اے اللہ جو تو ہے وہ میں ہوں، میں اور تو خود شرک در شرک ہیں. تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں. یہی باطل عقیدہ مرزائیوں کا ہے اور یہی عقیدہ صوفیوں کا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. قرآن حکیم اس طرح کے تمام عقائد کے بیان سے خالی ہے، بلکہ وہ سچے رب کی وحدانیت کا اعلان کرتا ہے. قرآن حکیم کے آوازے پہ غور کیجئے. وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ. یہ قرآن حکیم کی آیت یاد کر لیجئے، اپنے پلے سے باندھ لیجئے، اس کو اپنا ایمان و عقیدہ بنائیے، اس پہ ڈٹ جائیے. مالک فرماتا ہے وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ. انہوں نے اللہ کے بعض بندوں کو اللہ کا جزو ٹھہرا دیا. بعض بندوں کو کیا کیا؟ اللہ کا جزو قرار دے دیا. آپ نے سنا نہیں انڈیا پاکستان کی مسجدوں سے آواز آ الصلاۃ والسلام علیک یا نورا من نور اللہ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے نور میں سے نور ہیں، اللہ کے نور کا ٹکڑا ہیں، آپ پہ درود و سلام ہو. ایک ظالم اپنی تقریر میں کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس آئے تو کہنے لگے اللہ میں جا رہا ہوں، دنیا میں پبلک میں کوئی مجھ سے پوچھ سکتا ہے آپ نے اللہ کو دیکھا ہے تو میں کیا جواب دوں؟ کہا کہہ دینا میں نے دیکھا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے اللہ اگر میں نے کہہ دیا کہ ہاں میں نے دیکھا ہے، پبلک میں سے اگر کوئی یہ سوال کر بیٹھا کہ اللہ کیسا تھا تو میں کیا جواب دوں گا؟ کہا اس کا جواب تو اور بھی آسان ہے. اللہ کے نبی نے پوچھا اللہ وہ کیا؟ کہا تم ان سے پوچھنا کہ یہ سوال کرنے والوں اللہ کیسا ہے، کیا تم نے اللہ کو دیکھنا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ اگر میں یہ کہہ بیٹھا کہ تم نے اللہ کو دیکھنا ہے اور ان میں سے کسی ایک نے بھی کہہ دیا ہاں ہم نے اللہ کو دیکھنا ہے تو میں کیا جواب دوں گا؟ کہا انہیں کہنا آنکھیں کھول کے غور سے دیکھ لو میں وہی ہوں. کہ میں دسنا ہی نہ کہ میں ویکھیا ہوئے گا تو دساں گا، کہ میں ویکھیا ہوئے گا تو دساں گا نا. انہیں کہا میں تو چلے گیا ہو، انہوں نے کہہ دیں کہ او اللہ اگر میں کہہ داں گا، میں کہہ داں گا کہ جی انہوں نے پوچھیا وہی کو کہو جائے تو پھر بھی تیرے میں دسنا تو کہہ دیں تو انہوں نے کہہ دیں کہ ویکھنا جے
ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸੋਹਣਿਆ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਗੇ ਨਾ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਅਗੇ ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਵਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇਵੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ ਸੋਹਣਿਆ ਜਵਾਬ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਸਾਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਨਾ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੇ ਤੂੰ ਪੁੱਛੀ ਵੇਖਣਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਕਈ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖ ਲੋ ਮੈਂ ਜੇ सुभान अल्लाह निगाह इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर वही फुरकान वही यासीन वही ताहा वो दानाए सुबुल खत्मुर रसुल मौलाए कुल जिसने वो बारे राह को बख्शा फरोगे वादिए सीना मोहतरम सामीन दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इन बच्चों की उम्र दराज फरमाए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। पहला सवाल तो इस जालिम से कोई पूछे कि ये रिवायत बटाकुल अलूम में है या बेड़ागर के दारैन में है, ये है कौन सी किताब में, ये किताब कौन सी है, या तेरे ऊपर शैतान ने आकर वही की है, ये मन घड़त झूठे किस्से रब की तरफ मंसूब करने वालों और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह करार देने वालों, अपने पीरों बाबों को इलाह करार देने वालों, काश तुमने कुरान हकीम की ये आयत पढ़ी होती वजअलू लहू मिन इबादिही जुज़आ। कितने ही वो जालिम हैं जिन्होंने अल्लाह के बंदों को, जिनको पैदा अल्लाह ने किया, मिर्जा गुलाम अहमद को अल्लाह ने पैदा किया, रंग अली शाह के गद्दी नशीन को अल्लाह ने पैदा किया, मंसूर हल्लाज को अल्लाह ने पैदा किया, मौलवी ज़िक्रिया साहब को अल्लाह ने पैदा किया। तमाम चीजों का खालिक अल्लाह है। अल्लाह की मखलूक को, अल्लाह के बंदों को, उनको उठाकर अल्लाह वाला मकाम दे देते हैं। और याद करो यही जुर्म यहूदो नसारा ने किया था। ये जुर्म किसने किया था? ये नया नहीं है, पुराना जुर्म है। यहूदो नसारा ने भी ये कहा था वक़ालतिल यहूद, और कहा यहूदियों ने उज़ैर अलैहिस्सलाम के बारे में कि उज़ैर अल्लाह के बेटे हैं। वक़ालतिन नसारा, और कहा ईसाइयों ने मसीह इब्नुल्लाह, ईसा अल्लाह के बेटे हैं। यहूदियों ने उज़ैर को अल्लाह का बेटा करार दिया, ईसाइयों ने ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा करार दिया। मालिक ने जवाब में फरमाया ज़ालिका क़ौलुहुम बिअफ़वाहिहिम, ज़ालिका क़ौलुहुम बिअफ़वाहिहिम, ये तो सिर्फ इनके मुंह की बातें हैं, यानी अल्लाह का बेटा है ईसा या उज़ैर, ये इनके मुंह की बातें हैं, इस पर इनके पास कोई दलील और बुरहान नहीं है। युज़ाहिऊन क़ौल अल्लज़ीन कफ़रू मिन क़ब्ल, अगले मुनकरों की बात को ये भी नकल करते हैं क़ातलहुमुल्लाह, क़ातलहुमुल्लाह, अल्लाह इनको कत्ल करे, अन्ना युफ़कून, अल्लाह इनको गारत करे, बर्बाद करे, कत्ल करे। ये कैसे पलटाए जाते हैं ये अकीदे कि फुला अल्लाह बन गया, फुला अल्लाह बन गया, फुला में अल्लाह हलूल कर गया और फला इबादतें रियासतें करके फना फिल्ला हो गया। ये कुफरिया अकीदे हैं। अल्लाह का ना कोई बेटा है, ना अल्लाह किसी के अंदर हलूल करता है, ना कोई रियासतें करके अल्लाह में फना होता है। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी, आइए मजीद देखते हैं सच्चे अल्लाह पर, सच्चे रब पर मजीद क्या झूठ बांधता है। और याद रखिए कुरान हकीम की इस आयत को, वमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहिल कज़िबा व हुवा युदआ इलल इस्लाम वल्लाहु ला यहदिल कौम ज़ालिमीन। उससे बढ़कर जालिम कौन है, उससे बढ़कर जालिम कौन है जो अल्लाह पर झूठ बांधे हालांकि वो इस्लाम की तरफ बुलाया जाता है और अल्लाह ऐसे जालिमों को हिदायत नहीं देता। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अपनी किताब तज़किरा के सफ़ा 646 पर कहता है अल्लाह ताला ने मुझे कहा इन्ना नुबश्शिरुका बिगुलामिन मज़हरिल हक़्क़ि वल अला, हम एक ऐसे लड़के की ए मिर्जा तुझे बशारत देते हैं जिसके साथ हक़ का ज़हूर होगा। क्या अन्नल्लाह नज़ल मिनस समा, वो ऐसा लड़का होगा गोया आसमान से खुद अल्लाह उतर आया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इसी किताब के सफ़ा 636 पर मिर्जा कहता है अल्लाह ने मुझसे कहा अंत मिन्नी बिमंज़िलति अर्शी, तू मुझसे ऐसे है जैसे मेरा अर्श है। अंत मिन्नी बिमंज़िलति वलदी, तू मुझसे ऐसे है, तेरी मंजिलत, तेरा रिश्ता, तेरा ताल्लुक़ मेरे साथ ऐसे है जैसे मेरे फर्जंद का हो। और कुरान हकीम हमें खबर देता है तकादुस समावातु यतफत्तरन मिन व तनशक्कुल अर्द व तखिरुल जिबालु हद्दा अन दअू लिर्रहमानि वलदा, करीब है कि आसमान फट पड़े, जमीन रेजा रेजा हो जाए, पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो जाए। अन दअू लिर्रहमानि
ولدا کہ ان ظالموں نے اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، اللہ کا بیٹا کے اعلان کیا، ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اور اللہ کی شان کو لائق نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا پکڑے، اللہ کی شان کو لائق نہیں ہے۔ کیوں؟ ان کل من فی السماوات والارض، زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے، زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے، الا آت الرحمن عبدا، وہ سب ہی اللہ کے غلام بن کر آئے ہیں، اللہ کی شان کے لائق نہیں ہے کہ اللہ کسی کو بیٹا پکڑے۔ مرزا غلام احمد قادیانی اپنی کتاب تذکرہ کی صفحہ 64 پر لکھتا ہے، ایک دفعہ کی حالت یاد آئی کہ انگریزی میں شروع میں یہ الہام ہوا، مرزا صاحب پر انگریزی زبان میں بھی وہی آیا کرتی تھی، وہ بھی سن لیجئے۔ کہا مجھ پہ الہام ہوا، اللہ نے مجھ سے کہا I love you، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ میں نے کہا مرزا صاحب کہیں رانگ کال نہ مل گئی ہو، یہ الہام کی بجائے کہیں برطانیہ کی ملکہ کی طرف سے میسیج نہ آیا ہو۔ اللہ نے کہا I love you، پھر الہام ہوا I am with you۔ یہ انڈیا والے پاکستان والے تجھے نبی نہیں مانتے، کوئی بات نہیں، I am with you، میں تیرے ساتھ ہوں، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر الہام ہوا I shall help you، کوئی مدد کرے نہ کرے ہم تمہاری مدد کریں گے۔ پھر الہام ہوا I can what I will do، جو میں کر سکتا ہوں، جو چاہوں گا میں وہ کروں گا۔ اور اس کے بعد پھر بڑا زور سے میرے بدن کو جھٹکا لگا، پورا بدن میرا کانپ اٹھا، یعنی بڑی اوکھی قسم دی وہی آن لگی ہے، میرا پورا بدن کانپ اٹھا، اور کانپنے کے بعد تب سکون تھوڑا سا ہوا تو پھر یہ الہام ہوا we can what we will do، ہم کر سکتے ہیں جو چاہیں گے۔ یہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو انگریزی زبان کے اندر الہامات ہوئے، اور انگریزی میں الہام مرزے کو کیوں نہ ہو کہ جو الہام لانے والا فرشتہ ہے، ذرا اس کا نام بھی اسی تذکرہ کتاب کے صفحہ 526 کے حوالے سے سنیے۔ مرزا قادیانی کہتا ہے اس کے بعد ایک اور شخص آیا جو الہی بخش کی طرح تھا مگر انسان نہیں، فرشتہ معلوم ہوتا تھا، اس نے دونوں ہاتھ روپوں سے بھر کر میری جھولی میں ڈال دیے، اتنے زیادہ پیسے میری جھولی میں ڈالے کہ جھولی بھر گئی، میں ان پیسوں کو گن نہیں سکتا تھا، اتنے زیادہ پیسے تھے۔ اور پھر میں نے اس سے پوچھا پیسے دے کے جان والے تیرا نا کی ہے، اپنا نام تو بتا دو۔ اس نے کہا میرا نام ہے ٹیچی ٹیچی۔ علماء بیٹھے ہیں، مشائخ تشریف فرما ہے، عربی زبان میں ٹے ہے، ٹے عربی زبان میں ٹے نہیں ہے، تے تا ہے، دو نقطوں والی تا ہے، لیکن ٹے عربی میں، ٹی عربی میں، ایڈا ٹیچی ٹیچی فرشتہ سی برطانیہ دا فرشتہ لگتا ہے۔ یہ پیسوں کی بوریاں جہاں سے آتی تھی، جنہوں نے تجھے نبی بنایا تھا وہی تیرے لیے بوریاں بھر بھر کے بھیجا کرتے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ یہ مرزا غلام احمد قادیانی کی گستاخییں جو سچے اللہ کی شان کے اندر اس ظالم نے کی، جس کو ہم نے اس کی اوریجنل اصلی کتابوں سے پیش کیا۔ اے امت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے سامنے آخری سوال رکھ کے اپنی بات کو ختم کرنے لگا ہوں۔ آپ کی اور میری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ کتنا ہی بے وقوف ہے وہ آدمی جو سانپ کو دیکھے اور ڈنڈا مارے، اور ڈنڈا مار کے سمجھے سانپ مر گیا ہے، اور اس سے منہ موڑ کے کھڑا ہو جائے اور سانپ رینگتا ہوا سرکتا ہوا اس کو ڈس لے، اس کے گھر والوں کو کاٹ لے، اس کا زہر پھیلانا شروع کر دے، اور وہ کہ نہیں ہلتے رہے ہے پر میں مار چھڑیا ہے۔ یہ پاگل ہے یا نہیں؟ یہ بے وقوف ہے یا نہیں؟ بڑی خوش ہوتی ہے امت محمد کریم، ہم اسی قادیانیوں کافر قرار دیتا ہے، اس کے بعد پھر لمبی چادر لے کر سو گئے، اور قادیانیت کا کفر، اس کا زہر امت کے اندر پھیل رہا ہے۔ وہ مال کے ذریعے، وہ پیسوں کے ذریعے، وہ شبہات کے ذریعے بے علم مسلمانوں کو اپنے جھانسے میں پھنسانے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ آپ تو سچے رسول کو ماننے والے ہو نا، وہ جھوٹے کذاب نبی کو ماننے والے ہیں جس کے بارے میں ہم نے کہا کہ یہ تو بہت دور کی بات ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نبی ہو۔ اس کی کتابوں کے اندر جو تضاد ہے، اس سے پہلی بات تو یہ سمجھ آتی ہے کہ وہ مینٹل کیس تھا، پاگل آدمی تھا، اور اس کے اپنے دعوے ہی کبھی وہ عورت بنتا ہے، رب کی بیوی بنتا ہے، کبھی رب کا بیٹا بنتا ہے، کبھی خود رب بنتا ہے، کبھی رسول بنتا ہے۔ ایسا عقیدوں والا شخص تو کافر ہے، مسلمان ہی نہیں ہے۔ نبوت کی سیٹ پر بیٹھنا تو بہت دور کی بات ہے۔ آپ نے اس کفر کو روکنے کے لیے کیا پلاننگ کی ہے؟ کیا صرف علماء کی ذمہ داری ہے وہ سٹیج پہ آئیں، بیان کر کے چلے جائیں، اور ہم جا کر اپنے بستروں پہ لمبی چادریں اوڑھ کے سو جائیں؟ اللہ کے لیے آپ سے ایک سوال کرتا ہوں،
اللہ کا واسطہ دے کر آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہوں، اللہ کے بندو، آج کے دور میں کفر جتنا ننگا ہے اپنے کفر کو عام کرنے میں، تم اس سے زیادہ نہیں، اتنی تو رب کی توحید کو عام کرنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ کفر اپنے کفر کو پھیلانے کے لیے ٹیلی ویژن کا سہارا لے رہا ہے، اخبار کا سہارا لے رہا ہے، جرائد کا سہارا لے رہا ہے، کتابوں کا سہارا لے رہا ہے، سی ڈیز کیسٹ کا سہارا، وہ ہر میدان کے اندر اپنے کفر کو عام کر رہا ہے۔ تم تو سچی توحید کو ماننے والے ہو، تم تو لا الہ الا اللہ کی سچی پکار کو اپنے سینے سے لگانے والے ہو۔ ہاں ہاں تم ہو اس صحابی کے جانشین جس کو مصطفیٰ علیہ السلام نے بھیجا تھا، اس بستی میں جاؤ، میری رسالت کا پیغام، رب کی توحید کا پیغام سنا کر آؤ۔ یہ صحابی گئے تھے، چوراہے میں کھڑے ہوئے تھے، بستی والوں سے کہا تھا میں اپنے محمد کریم کا پیغام لایا ہوں، مجھے پناہ دو، میں تمہیں پیغام سناؤ۔ اور پیغام یہ ہے، قولوا لا الہ الا اللہ، اے بستی والو اعلان کرو اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ ایک مشرک اٹھا تھا، پیچھے سے آیا تھا، نیزے کا وار کیا تھا، نیزہ اس صحابی کی چھاتی کو چیر گیا تھا، اس کی زبان سے جملے نکلے تھے، فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یہ کیسی کامیابی تھی؟ نیزے نے اس کی چھاتی کو چیر دیا، یہ تو چند لمحوں کے بعد مر جائے گا، اس کی بیوی بیوہ ہو جائے گی، اس کے بچے یتیم ہو جائیں گے، اس کی دنیا ختم ہو جائے گی، لیکن وہ صحابی پیغام دے رہے ہیں قیامت تک آنے والوں کو، فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ وہ کامیابی کیا ہے؟ میں نے محمد کریم کے پیغام کو پہنچا دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا یہ ڈیوٹی میں نے اور آپ نے بھی ادا کی ہے؟ کیا مصطفیٰ علیہ السلام کی لائی ہوئی سچی توحید کے پیغام کو میں نے اور آپ نے بھی کہیں پہنچایا ہے؟ یا اپنے گھروں کے اندر کنڈی لگا کے باتیں کرتے ہیں، ایسا بولیا جے کسی نو پتہ نہ لگ جائے بھابیاں دا کر رہے، دروازہ بجتا ہے، اہل شرک اپنی مجلسوں کے کھانے لے کر آتے ہیں، آپ کا بیٹا پوچھتا ہے یہ کیا ہے؟ جواب ملتا ہے 11ویں دی کھیر ہے۔ ابو باہر کوئی 11ویں کی کھیر دینے آیا ہے، کیا پیغام دیتے ہو؟ اس سے کہو یہ حرام ہے، اس سے کہو یہ غیر اللہ کی نظر ہے، اس سے کہو یہ سور سے بڑھ کر حرام ہے، ہم نہیں کھائیں گے۔ پتر لیلا کوٹھے تے سٹ دیاں گے، اگر نہ لیا تو ان کو پتہ لگ جائے گا وہ ابھی ادا کر رہا ہے۔ ہم نے اسی ماحول میں رہنا ہے۔ اللہ کی قسم جب تک میرے اور آپ کے دل میں ایمان کی غیرت ایسی پیدا نہیں ہوتی کہ ہم معاشرے میں تفریق کریں، یہ اہل شرک ہے، ہم اہل توحید ہیں، یہ اہل کفر ہے، یہ مصطفیٰ کے دشمن ہیں، ہم مصطفیٰ کی سنتوں پہ گردنوں کو کٹوانے والے ہیں، جب تک یہ تفریق معاشرے میں نہیں ہوگی، جب تک یہ پہچان معاشرے میں نہیں ہوگی، اسلام کیسے غالب ہوگا؟ ہم نے تو چون کا مربع بنا کر پیش کر دیا ہے، جو جسے لگا ٹھیک لگا ہے۔ ہمارے اندر سے وہ غیرت ایمانی ہی ختم ہوتی جا رہی ہے کہ ہم اللہ کی توحید کے پیغام کو عام کریں۔ اللہ کے لیے اللہ کی توحید کو سمجھو، اللہ کے لیے اللہ کی توحید کی غیرت اپنے دل میں پیدا کرو اور اس پیغام کو لے کر اٹھو۔ آپ کسی کو سمجھا سکتے ہو، آپ کسی کو کتاب کے ذریعے سمجھا سکتے ہو، کیسٹ کے ذریعے سمجھا سکتے ہو، سی ڈی دے کر اس کو توحید کی طرف لا سکتے ہو، جو آپ کر سکتے ہو اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کی وحدانیت کے اعلان کو عام کرو، وگرنہ قیامت کے دن جب اللہ کے دربار میں پیشی ہوگی اور اللہ نے مجھ سے اور آپ سے پوچھا زندگی کے جوانی کے ایام کہاں گزار کر آیا، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کر کے آیا، کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ کیا منہ دکھائیں گے رب کو؟ اگر مجھ سے اور آپ سے یہ سوال ہوا، کفر پھیل رہا تھا ٹیلی ویژن کے ذریعے، کفر پھیل رہا تھا سی ڈیز کے ذریعے، کفر پھیل رہا تھا کتابوں کے ذریعے، اے مومن بندے تو نے اپنے رب کی سچی توحید کو پھیلانے کے لیے کیا کیا؟ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے دل میں ایمان کی قوت پیدا فرمائے، زندہ رکھے، توحید پہ رکھے، موت دے تو اس حال میں دے اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔